لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وأثيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البدوي الأبتهي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سيد الخطباء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم وتعرف فإن المرء مخبوم تحت لسانه. صلوات ارشاد فرمائے محمد حضرات، یہ ایک اعلان ہے حیدر چاہ نے دیا ہے. 11 اپریل سے یہ خمسہ جو ہے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں شروع ہے. اس سے مولانا امام حیدر صاحب اللہ خطاب فرما رہے ہیں. اس کا عنوان ہے دختر رسول دربار خلافت میں کیوں. 11 اپریل بروز جمعرات 8 بجے شب سے یہ خمسہ شروع ہے. آپ حضرات سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. ابتدائے کلام میں آغاز سخن سے پہلے، کیونکہ خمسے کی آخری مجلس ہے، پھر یہ سلسلہ ملتوی ہو رہا ہے. آئیے ہم آپ سب مل کے بارگاہ احدیت میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں دعا کریں کہ تمام مومنین و مومنات جو حاضرین مجلس ہیں ان کی جو بھی دلی جائز مرادیں ہیں وہ بحق بی بی زہرا سلام اللہ علیہا معبود پر لائے. ہمارے صاحب کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں ان کے غلاموں کے غلاموں میں شمار. آمین یا رب العالمین. ایک بار صلوات ارشاد فرمائے محمد حضرات گرامی قدر. سلسلہ کلام تتمے کی شکل میں آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. گویا اس سلسلے میں آج تسبیح معرفت کا آخری ورد ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ ذکر ملتوی. ارشاد ہو رہا ہے سورہ احزاب میں: یا ایھا الذین، چونکہ آج گفتگو مکمل کرنا ہے لہذا تمیز کا وقت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جو صاحبان ایمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، ذکر کرو. کس کا ذکر کرو؟ آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر. ذکراً کثیرا، کیسا ذکر؟ جو ذکر کثیر. ذکر کا حکم اور وہ بھی ذکر کثیر کا حکم. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
اور تسبیح کرو اس کی بکرتم و اصیلا۔ کلام عرب کے متعلق یہ دو لفظ محاورے میں استعمال ہوتے ہیں صبح و شام کے معنی، بکرہ بمعنی صبح، اصیل بمعنی عشاء شام کا وقت۔ ایک بار غور فرمائیں، رسمی ترجمے پر ارشاد ہوتا ہے، بات تھوڑی خشک ہے مگر کوشش کروں گا آسان لفظوں میں پہنچے۔ ارشاد ہوتا ہے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کیسا ذکر؟ جو ذکر کثیر ہے۔ اور اب دوسری آیت، یہ قرآن کا خاص نہج ہے، پیٹرن ہے کہ ایک آیت کی شرح میں دوسری آیت۔ اب جسے ذکر کہا گیا اسی کے لیے ارشاد ہوا وَسَبِّحُوهُ، اور اسی کی تسبیح کرو، یعنی جس کا ذکر کرنا ہے اسی کی تسبیح کرنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کا ذکر کرنا ہے اسی کی تسبیح کرنا ہے۔ اب ذکر کثیر کیا ہے؟ اس کی تعداد امام علیہ السلام سے پوچھی جا رہی ہے کہ کتنی مرتبہ ذکر کریں تو ذکر کثیر ہو جائے۔ راوی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ، تو مولانا نے فرمایا نعم، 100 مرتبہ ذکر کرنا ذکر کثیر۔ یعنی اگر آپ غور کریں اشاراتی گفتگو میں تو ذکر کی تعداد معین ہو رہی ہے کہ 100 مرتبہ ذکر کثیر ہے، لیکن اسی کے فوراً بعد وَسَبِّحُوهُ، یعنی قرآن کی زبان میں ذکر کا ترجمہ لفظ تسبیح سے کیا جا رہا ہے۔ بکرتم و اصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ یہاں محاورے میں صبح و شام کی ترکیب پا کر آپ غور فرمائیں، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرو۔ یعنی تسبیح کو محاورہ استعمال کر کے پابند وقت نہیں کیا بلکہ وقت کو پابند تسبیح کر دیا۔ توجہ فرمائے میں جو عرض کر رہا ہوں سرکار، بلکہ وقت کو کوشش کریں، تھوڑا میں بھی محنت کر رہا ہوں، بات خشک ہے مگر پہنچ جائے۔ ذرا صاحب آپ بہت پیچھے بیٹھ کے چلیے وہیں سماعت فرمائیے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرو صبح و شام، یعنی صبح و شام کے محاورے سے تسبیح کو، پوری توجہ، تسبیح کو پابند وقت نہیں کیا بلکہ وقت کو پابند تسبیح کر دیا۔ اب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تسبیح نہ ہو، اور عالم مجاز میں یہ امر ناممکن ہے، بلکہ اگر اس عالم سفلی میں عوارض وجود ذاتیہ کے تحت آپ غور کریں، اب ہر لفظ کا ترجمہ نہیں ہو پائے گا، تو محال عقلی ہے، اس لیے کہ انسانی جسم کو، انسانی پیکر کو، انسانی وجود کو بہت سے معاملات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لہذا نہ وہ ہر وقت تسبیح کر سکتا ہے نہ ہر وقت عبادت کر سکتا ہے، لہذا ہمیں یہاں مفہوم تسبیح پر غور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حکم ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو مفہوم تسبیح پر غور کرنا پڑے گا۔ اب جب ہم مفہوم تسبیح پر غور کرتے ہیں تو چھٹے امام علیہ السلام کی ایک حدیث نبی عبداللہ علیہ السلام سرکار مجلسی لکھتے ہیں کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کو لوح دل پر لکھیے، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، نفس المحموم لظلمنا، پوری حدیث سن لیجیے پھر ترجمہ کرتا ہوں، تسبیح وہمہ لنا،
इबादतुन व कितमान सिरना जिहादुन फी सबीलिल्लाह। अब सरकार तारीफ बयान फरमाते, सरकार फरमाते हैं कि नफसुल महमूम ले जुल्मना, हम पर हुए मजालिम से गमज़दा रहने वाले की एक एक सांस तस्बीह है। भाई जाग रहे? नफसुल महमूम ले जुल्मना तस्बीहुन। अब अल महमूम ले जुल्मना का तर्जुमा पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। अगर फसी उर्दू में करें, अल महमूम आम और सादा जबान में करें, अल महमूम ले जुल्मना, जो हमारे ऊपर हुए मजालिम की वजह से गमज़दा रहता हो, तो इसका तर्जुमा आपकी बा मुहावरा लखनऊ की जबान में होगा अजादार और मातमदार। भाई ये तो उर्दू ही है। नफसुल महमूम ले जुल्मना, हम पर हुए मजालिम से गमज़दा रहने वाले की एक एक सांस तस्बीह है, यानी अजादार की हर सांस तस्बीह है। अब फिर से पढ़िए, वसब्बिहू हो बुकरतम व असीला, और तस्बीह करो उसकी हमा वक्त सुबह शाम। आलम मजाज में नामुमकिन है, लेकिन आलम मानवियत की लुगत और होती है, आलम मजाज की लुगत और होती है। वसब्बिहू हो बुकरतम व असीला, इरशाद होता है नफसुल महमूम ले जुल्मना तस्बीहुन। अब आगे बढ़िए, वहम्महु लना इबादतुन, और हमारे लिए परेशान रहना, वहम्महु लना, हमारे लिए परेशान रहना इबादत है। पहले तस्बीह की तारीफ, फिर इबादत की तारीफ, और इसके बाद तीसरा मरहला व कितमान व सिरना, और हमारे असरार को छिपाना। जिहादुन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद है। तीन चीजें मासूम ने बयान फरमाई, तस्बीह, इबादत, जिहाद। तस्बीह क्या? हम पर हुए मजालिम से गमज़दा रहने वाले की हर सांस तस्बीह, हमारे बारे में परेशान रहना इबादत, और हमारे असरार को अहमकों से छिपाना ये जिहाद फी सबीलिल्लाह। इसे जिहाद क्यों कहा गया? इसलिए कि ये मरहला बड़ा सख्त है कि फज़ाइल अहले बैत को अपने सीने में महफूज रखना और किसी से बयान न करना। ये मरहला वो है जहां सलमान जैसा आरिफ भी अपने सीने में जब तंगी महसूस करता है तो कुएं में मुंह डाल के अली के फज़ाइल बयान करता है। सलावत इरशाद फरमाए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार और सलावत इरशाद फरमाते मोहम्मद व आले मोहम्मद। वकितमान व सिरना जिहादुन फी सबीलिल्लाह। तरकीब उलैदा फरमाए, नफसुल महमूम ले जुल्मना तस्वीहुन व हम्महु लना इबादतुन वकितमान व सिरना जिहादुन फी सबीलिल्लाह। सबसे आखिरी मरहले में फरमाया कितमान और सिर रहना, हमारे सिर को, हमारे राज को, हमारे असरार को छिपाना जिहाद है अल्लाह की राह में। आपने तवज्जो नहीं फरमाई सरकार, अब हर लफ्ज की शरह नामुमकिन है, वक्त इतनी इजाजत नहीं देता। कितमान और सिर रहना, एक बार दोहरा रहा हूं बस और आगे बढ़ जाऊंगा। कितमान और सिरना जिहादुन, शुरा से खुसूसी तवज्जो उलमा से, कितमान और सिरना जिहादुन फी सबीलिल्लाह, हमारे राज को छिपाना जिहाद है।
کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا شوق ہے مسلمانوں کو۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے ہمارے اسرار کو چھپانا۔ اگر بات یہ ہوتی کہ اللہ کے اسرار کو چھپانا اللہ کی راہ میں جہاد ہے تو بات اور ہوتی، مگر بات یہ ہے کہ ہمارے اسرار کو چھپانا جہاد ہے اللہ کی راہ میں، یعنی اسرار ان کے چھپائے جائیں گے، جہاد اللہ کی راہ میں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آ جائے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ آئیے سرکار، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اجازت قبلہ۔ کتمان و سرنا جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ کتمان و سرنا جہاد فی سبیل اللہ۔ اب ترتیب پہ ایک بار نظر فرما لیں سرسری، تو میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں۔ 3 چیزیں بیان فرمائی: عبادت، تسبیح، جہاد۔ تسبیح، عبادت اور جہاد، 3 مرحلے۔ ارشاد ہوتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سبح کائے کی تعریف میں ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ نحویین کے مطابق ذکر مفعول مطلق ہے، اور پھر کثیر اس کی صفت ہے، یعنی ذکر ایسا ہو کثرت جس کے ساتھ ساتھ ہو۔ وہ ذکر کیا ہے؟ تسبیح۔ اب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا یہاں ذکر کثیر سے مراد کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں ہماری دادی زہرا کی تسبیح ہے۔ اور پھر 5ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تسبیح زہرا سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو رسول وہ عطا کرتے اپنی بیٹی کو۔ اور پھر ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں، جلدی جلدی سن لیجئے، پھر ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نماز کا حکم دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو تسبیح تعلیم کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نماز کا حکم، ارے نہیں توجہ فرمائی آپ نے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی طریقے سے ہم تسبیح تعلیم دیتے ہیں۔ اب نفس مضمون کی گفتگو کر لیں 2 منٹ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ تسبیح کر اپنے رب اعلیٰ کے نام کی۔ سبح اسم، سبح کا مفعول اسم، ربک الاعلی، رب اعلیٰ کے نام کی۔ کیسا رب اعلیٰ؟ اب رب اعلیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے، الذی خلق، جس نے تجھے خلق کیا۔ اس کے نام کی تسبیح اور خلق کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ اب جو صفت قسم خدا کی یہ شعراء کرام قدر فرمائے، یہ تو قرآن ہی کا آہنگ ہے، قرآن ہی کا لہجہ ہے، قرآن ہی کا اسلوب ہے۔ الذی خلق، سبح اسم، تسبیح کر اپنے رب اعلیٰ کے نام کی۔ رب اعلیٰ کیا؟ کہ الذی خلق، جس نے تجھے خلق کیا۔ کیسا خلق کیا؟ یہ امتیاز دیا پیرایہ بشری کو۔ دیکھیے حیوان اور ہمیں جنس مشترک ہے، جنس حیوانیت، لیکن حیوان اس نے چوپائے کو جھکا ہوا رکھا، چاروں ہاتھوں پیروں سے چلنے والا۔ انسان کو سیدھا کھڑا کیا۔ ارشاد ہوتا ہے تسبیح کر اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے تجھے خلق کیا۔ کیسا؟ خلقا فسوا، صرف خلق نہیں کیا بلکہ سیدھا کیا۔ اس کے لیے تسبیح کر۔ خلقا فسوا۔ اب یہ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ تفسیر قمی کے حوالے سے، فٹ پاتھ کی کتابوں کی بات نہیں کرتا، تفسیر قمی کے حوالے سے سرکار مجلسی بہار کی 27ویں جلد میں روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ سبح اسم ربک الاعلی، اس سے مراد کیا ہے؟
تو مولا فرماتے ہیں خلقت سماوات و ارضین سے 1000 برس پہلے قائم عرش پر یہ 3 کلمات لکھے ہوئے تھے. تین کلمات لکھے ہوئے تھے کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ومحمدن عبدہ ورسولہ فاشہدوا بہما وان علی وصی محمد. اب با اتفاق مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ سبح اسم ربک الاعلی کیا ہے؟ کائے کی تسبیح. تو سرکار جناب امیر فرماتے ہیں کہ یہ 3 کلمات جو قائمہ عرش پا خلقت ارضین و سماوات سے 1000 برس پہلے لکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. با اتفاق مفہوم عرض کر رہا ہوں فلوں میں علی ولی اللہ 3 کلمات قائمہ عرش پا خلقت ارضین و سماوات سے 1000 برس پہلے. اور اس 1000 برس کو بھی یہ سے 1000 برس مت سمجھئے گا. یہ استعارات ہیں حدیث و قرآن کے، یہ تعبیرات ہیں. قرآن میں جب 70 کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد کثرت ہوتی ہے. ایک جگہ پر امام علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں رطب کھجور انگور انار وغیرہ کا تذکرہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں یہ افہام و تفہیم کا معاملہ ہے، تم اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ تمہارے سامنے جب نعمت احمد کی بات آتی ہے تو تم یہی سمجھتے ہو تغذیہ کے بارے میں، لہذا یہ بطور تمثیل بیان ہوا ہے. جنت کی نعمتوں کا یہ کھجور انگور پر انطباق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان سب چیزوں کو فنا ہے، وہ بقا کی منزل ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو اس 1000 کو یہ سے 1000 مت سمجھئے گا، یہ استعارات ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ بھائی اس پر گفتگو کرتا. یہ استعارات ہیں، اشارہ یہ قرآن و حدیث کی زبان ہے، زبان معصوم ہے، زبان الہی ہے. تو مولا نے سبح اسم ربک الاعلی کے ذیل میں ارشاد ہو رہا ہے تسبیح کر اپنے رب اعلیٰ کے نام کی. تسبیح کیا ہے رب اعلیٰ کے نام کی؟ تو مولا نے اس کے ذیل میں 3 کلمات بیان فرمائے کہ یہ قائم عرش پر لکھے تھے. پوچھا جا رہا ہے تسبیح کیا ہے؟ مولا نے جواب میں کلمہ شہادات ارشاد فرمایا. کلمہ شہادات، شہادت نہیں، شہادتین نہیں، شہادات. دیکھیں سنگولر نمبر شہادت 2 کے لیے، شہادتین یہ صرف عربی گرامر کا خاصہ ہے، ورنہ انگریزی سنگولر پلورل، اردو واحد جمع، ختم بات. یا پھر اس کی نقل سنسکرت نے کی 1 وچن 2 وچن بہو وچن. یہ خاصہ ہے عربی لغت کا، جہاں واحد 1 اس کے بعد 2 کے لیے تثنیہ اور پھر جمع کے لیے کم سے کم 3 اس سے زیادہ، اور پھر جمع کی قسمیں چھوڑیے جانے دیجئے. تو مولا نے فرمایا کلمہ شہادات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کائے کے ذیل میں سبح اسم ربک الاعلی کی تفسیر میں، سبح اسم ربک الاعلی کے ذیل میں مولا پوچھا تسبیح کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا علی وصی رسول اللہ، کہ یہ ہے تسبیح. اب دیکھیے تسبیح ہے ملکہ عصمت و طہارت کے جو اوراد ہیں ان کی تعداد بھی 3 پر مشتمل. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اور وہاں سبحوا بکرۃ واصیلا کے ذیل میں معصوم کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہماری دادی زہرا کی تسبیح ہے. یہاں سبح اسم کے ذیل میں معصوم نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب کلام سے کلام کو ملائیے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ اکبر کہا جائے یا لا الہ الا اللہ کہا جائے، الحمدللہ کہا جائے یا محمد رسول اللہ کہا جائے، سبحان اللہ کہا جائے یا علی ولی اللہ کہا جائے.
دیکھیے یہ وہ منزل ہے جہاں سالکین راہ مودت قیام کرتے ہیں. اب یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کوئی علی ولی اللہ کو چھوڑ کے سبحان اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہے، کوئی حق علی کی تسبیح پڑھ رہا ہے. اس لیے کہ سبحان کے معنی آپ دیکھیے تسبیح مخصوص ہے بی بی سے، کیونکہ سبحان کے معنی جتنی لغتیں میں نے دیکھی سب جگہ ملتا ہے کہ اس کے معنی ہے تسبیح کے معنی ہے سبح حسب و تسبیح کے معنی ہے پاکی بیان کرنا. اور زیادہ نفیس آپ دیکھ لیجئے کسی لغت میں تو ملے گا تنزیہ بیان کرنا، اور پھیلا کے کسی نے لکھا تو کہا تنزیہ و اخلاص بیان کرنا، یعنی اس ذات واجب الوجود کی پاکی و تنزیہ کرنا. یہی ہے تسبیح کے معنی. تسبیح مختص ہوئی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے. صلوات سے مل کے پڑھتے محمد علیہ محمد کہ تسبیح کے معنی ہی پاکی بیان کرنا. یہ الفاظ اور ترکیب کی قدریں ہیں، ذرا محسوس کیجئے آپ اور محظوظ ہوئیے کہ چونکہ تسبیح ہے ہی تنزیہ اور پاکی بیان کرنا، اخلاص بیان کرنا، لہذا تسبیح اس سے مخصوص ہوگی جو ذات مرکز آئے تطہیر ہوگی. ارے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جی بارے دیگر صلوات ارشاد فرما دے محمد و آل محمد. وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب بی بی نے جناب حمزہ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور جناب حمزہ کی شہادت پر آپ جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر مبارک پر گئی، وہاں سے مٹی لی. اس سے پہلے شہزادی نے تسبیح بنائی، اپنے ہاتھ سے کتے ہوئے اون سے بٹے ہوئے دھاگے پر گرہیں لگا کے بی بی نے تسبیح بنائی. اپنے ہاتھ سے کتے ہوئے اون سے بٹے ہوئے دھاگے پر بی بی نے گرہیں لگائیں اور اس پر ورد شروع کیا. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. وسائل الشیعہ کی ایک روایت میں سرکار حر عاملی نے دھاگے کا رنگ نیلا لکھا ہے، اور اس کے بعد جب جناب حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اب دھاگا ترک کیا اور شہزادی قبر جناب حمزہ علیہ السلام سے مٹی اخذ کی شہزادی نے، اور اس کے بعد دانے بنائے، ان کو سکھایا، دھوپ میں رکھا. یہ وہ بی بی ہے جو چکی چلاتے چلاتے چھوڑ دے تو چکی